السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طالب علم ساتھیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آپ حضرات نے جتنی باتیں 8 سالہ کورس میں پڑھی ہیں، میں اس سے ہٹ کے 2-4 باتیں مختلف انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، آپ نے 8 سال مدرسوں میں گزارا اور دورہ حدیث مکمل کیا، اور اس کے بعد آپ تخصص یعنی ایکول ٹو پی ایچ ڈی کی تعلیم، جسے ہم مفتی کورس کہتے ہیں، اس میں آپ تشریف لائے ہیں۔ تو میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کی خدمت میں مسئلہ تقلید پر چند باتیں پیش کر پاؤں۔ حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے موقع عطا فرمایا، آپ راستے میں گزرتے ہوئے رکے اور بالکل برلب سڑک آپ کے یہاں، میں ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، بس توجہ رکھنا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو تقلید کا مسئلہ ہے، اس کی بنیادی نوعیت کیا ہے؟ تو تقلید کا مسئلہ کی بنیادی نوعیت ایسے ہے جیسے عقائد میں توحید ماننا ہے، عقائد میں سارے عقیدے مانیں، توحید نہ مانیں تو کچھ نہیں مانیں۔ ایسے مسائل میں سارے مسئلے مانیں، تقلید نہ مانیں تو کچھ نہیں مانیں۔ عقائد میں توحید نمبر اول صفحے اول کا عقیدہ ہے، مسائل میں تقلید یہ صفحے اول کا عقیدہ ہے۔ بنیادی بات، اس پر 4 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، تقلید کا معنی کیا ہے؟ معنی، مراد، مطلب، مفہوم۔ نمبر 2، تقلید کے دلائل کیا ہے؟ نمبر 3، تقلید پر آنے والے شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں؟ نمبر 4، ترک تقلید کے نقصان کیا ہے؟ یعنی تقلید چھوڑیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو یہ 4 باتیں آج انشاءاللہ ہم سبق میں اس کا استقصاء کریں گے۔ پہلی بات کہ تقلید کا معنی کیا ہے؟ تو میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ جب ہم کلاس میں بیٹھیں گے، علماء میں بیٹھیں گے، تو لغوی اور اصطلاحی کا لفظ کہیں گے، لیکن جس وقت آپ نے عوام میں سمجھانا ہے، پھر لغوی اور اصطلاحی لفظ نہ کہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے وہاں کہنا ہے لفظ کا معنی کیا ہے اور کہنا ہے شرعی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی کا معنی لفظ کا مطلب، اور اصطلاحی معنی کا معنی شرعی معنی۔ آپ عوام میں اصطلاحی معنی کہیں گے، لوگ پوچھیں گے اصطلاح کیسے کہتے؟ مولویوں نے تو پتہ ہے اصطلاح کا کی معنی ہے، عوام کو کوئی اصطلاح کا نہیں پتہ، وہ سمجھیں گے کہ کوئی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں لفظ اصطلاح بولیں ہی نہیں۔ عوام میں کیا شرعی معنی کیا ہے، شریعت اس کا معنی کیا کرتی؟ تو لغوی معنی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلادہ سے ہے۔ قلادہ کسے کہتے ہیں؟ قلادہ کہتے ہیں کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈالنا، یہ ہے قلادہ۔ اب توجہ رکھنا، جو میں اس پر جملہ دینے لگا ہوں، بعض لوگ اس کے معنی میں بنیادی طور پر ایک غلطی کرتے ہیں اور ہمارے منہ میں وہ غلطی ڈال دیتے ہیں اور ہم وہی لقمہ چبا لیتے ہیں۔ وہ پہلی اور بنیادی غلطی کیا ہے کہ تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا، یہ لفظ غلط ہے۔ گلے میں کوئی چیز ڈالنا، آپ کہیں گے پٹا ڈالنا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، صرف پٹے کو تقلید نہیں کہتے، گلے میں ہار ڈالنے کو بھی قلادہ کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پٹے والا معنی کیوں کیا؟ آپ کہتے پٹا ڈالنا، ہار ڈالنا، چلو پھر بات بن جاتی۔ آپ نے تو آدھا معنی کیا، پٹا ڈالنا، تو اس لیے معنی کریں تقلید کا گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ اب فرق ہو جائے گا، گلا جانور کا ہے تو پٹا ہے، گلا انسان کا ہے تو ہار ہے۔ انسانوں کو انسانوں والا معنی پسند ہے، جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند، فائنل ہو جائے گی بات۔ اس لیے اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کو کوئی لفظ کہے نا، تقلید ہے گلے میں پٹا ڈالو، گا انسان دے جانور دے، 10 انسان کے گلے میں پٹا آتا ہے، انسان کے گلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہار ہوتا ہے، اور جانور کے گلے میں ہار ہوتا ہے، پٹا ہوتا ہے۔ تو اسے کہ تو جانور ہے، جانور والا معنی کر رہے، انسان ہے، انسان والا معنی کر، انسان دا پتر پڑھ، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے تقلید کا معنی ہے گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ سمجھ آ گیا؟ انسان ہے تو معنی ہار ہے، جانور ہے تو معنی پٹا ہے۔ اس لغوی معنی پر ہو سکتا ہے آپ سے دلیل مانگیں کہ یہ معنی کس کتاب میں ہے، کس نے کیا ہے؟
کوئی معنی بتا دو، کوئی دلیل بتا دو، تو آپ بہت آسان دلیل دے سکتے ہیں۔ آپ کہنا صحیح بخاری جلد اول میں ایک معنی لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری جلد دوم میں دوسرا معنی لکھا ہوا ہے۔ جی وہ کیسے؟ صحیح بخاری جلد اول باب من قلد القلائد کے تحت حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں انا فتلت قلائد ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پاک کے بکریوں کو گلے میں پٹا ڈالتی تھی، پھر باندھ لیتی، رسی ڈالتی، پٹا ڈالتی۔ تو یہاں جانور کے لیے معنی پٹا ہے۔ اور صحیح بخاری جلد دوم باب استعارت القلادہ، اس کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے ایک اور معنی میں۔ وہ معنی کیا ہے؟ فرمایا حلقت لی قلادۃ لاسماء، ایک سفر میں تھی، میں نے اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار مانگا تو ایک سفر میں گم گیا، واقعہ ہوا، پھر تیمم کا حکم آیا۔ تو دیکھو اب حضرت عائشہ کا گلا تو انسان کا گلا ہے، ادھر معنی کیا ہے؟ ہار، اور بکریوں کا گلا تو جانور کا گلا ہے، ادھر معنی کیا ہے؟ پٹا۔ تو یہ لغوی معنی پر دو دلیلیں ہیں، اور دلیل صحیح بخاری میں۔ اب کوئی تقلید کا منکر آپ سے اس مسئلے پہ بات نہیں کرے گا، اگر جی ہمیں تو کہتے ہو بخاری تمہیں بخاری پڑھتے ہوئے بخار آ جاتا ہے، یہ معنی دیکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ لغوی معنی پورا ہو گیا۔ اب آئیں شرعی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی، یہاں رک کر میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری کا صفحہ نہیں پیش کیا، میں نے باب پیش کیا۔ پہلا باب من قلد القلائد، دوسرا باب الاستعارہ، استعارت القلائد۔ کیوں صفحہ کیوں پیش نہیں کیا؟ یہ بات اصولاً ذہن میں رکھیں، کسی آیت کا حوالہ دیں تو آپ کو سورت اور آیت نمبر یاد ہو، سورت اور آیت نمبر، اگرچہ بھلے آپ کو رکوع نہ یاد ہو، پارہ بھلے یاد نہ ہو، آپ نکال لیں گے فوراً۔ اور جب آپ حدیث کا حوالہ دیں، صفحہ نہ بتائیں، آپ صفحہ بتائیں گے، ایک پبلشر کا صفحہ اور ہوگا، دوسرے پبلشر کا صفحہ اور ہوگا۔ پاکستان میں 10 پبلشرز ہیں، کیا کریں گے؟ پاکستان سے باہر آپ دبئی میں بیٹھے ہیں، عرب امارات میں بیٹھے ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہیں، ترکی بیٹھے ہیں، وہاں تو قدیمی کتب خانے والا نہیں ہے نا، وہاں میر محمد کتب خانے المیزان والا تو وہاں نہیں ہے، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی تو نہیں ہے، ہم کیا دیں گے وہاں سے صفحہ؟ تو اسی لیے آپ کو باب یاد ہو تو آپ نکال لیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آیت ہو تو سورت اور آیت نمبر ہو، حدیث ہو تو کتاب اور باب بتاؤ، تو اس لیے باب کے ساتھ آپ حدیث نکال سکتے ہیں۔ اصول حدیث میں ہے، لیکن اصول حدیث یہ تجربے کی بنیاد پہ ہے، یہ شاید آپ کو کسی جگہ یہ اصل لکھا ہوا نظر نہ آئے، میں تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آئے شرعی معنی، تقلید کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو تقلید کا شرعی معنی ہے با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا، با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ میں ایک دو پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ اس پر ایک غلطی کی جاتی ہے، جیسے لغوی معنی میں ہمارے منہ میں نوالا ڈالا جاتا ہے نا، ہم پھنس جاتے ہیں، ادھر بھی ایک غلطی کی جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ بلا دلیل بات ماننا تقلید ہے؟ جی نہیں، بلا دلیل نہیں، با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے، نہیں فرق سمجھے؟ چھوٹی سی بات ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ بات ایک ہے بلا دلیل، ایک ہے بلا مطالبہ دلیل، فرق ہے۔ مجتہد کے پاس، مفتی کے پاس، قاضی کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن ہر سائل سوال نہیں کرتا۔ آپ سے کسی عالم کا واسطہ ہو، وہ تو سوال میں دلیل پوچھے گا۔ آپ سے کسی عامی آدمی کا واسطہ ہو، ریڑھی والا جا رہا ہے، اس نے آ کے پوچھا حضرت مولانا میں نے آج عشاء کے سجدے میں 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، نماز ہو گئی؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہو گئی۔ وہ کہے گا کس کتاب میں لکھے ہوئے؟ منیت المصلی جو میں نے کاٹ کے بھی کھاؤ، شامیہ سے مجھے دکھائیں، اس نے پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا۔ کیوں؟ اس نے مولوی سے اعتماد کی تھی۔ تو یہ بات دلیل بات ہے، لیکن بغیر مطالبہ دلیل کے معنی کے اسے تقلید کہتے ہیں۔ یہ فرق ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں قبل آپ نے ایک کراچی کے مولوی کا مناظرہ دیکھا ہوگا جو ہمارے عالم صاحب ہیں، ان کے پاس ایک وہ شخص آئے جو غیر تقلید کو قائل نہیں ہے اور غیر مقلد ہے۔ وہ آ کر مولانا کہتے ہیں مولانا آپ تقلید کے قائل ہیں؟ ہمارے مصحف کہتے ہیں جی میں قائل ہوں۔
تو تقلید تو کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا. آپ کیوں مانتے ہیں؟ تمہارے سب دلیلیں شروع کر. ہاں بلا دلیل ماننا یہ تقلید ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی صحابہ سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے بلا دلیل جواب دیا. آج دسو جی، اس نے نوالا بنا کے ان کے منہ میں ان نے مان لیا. اگر یہ اس کی جگہ یہ کہتے کہ بلا دلیل ماننا، یہ معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ 10 مینوں ہمارے کسی فقیہ نے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی مجتہد نے، کسی مستنبط نے لکھا ہے معنی بلا دلیل مان لو تو دکھا دو. جو میں معنی کر رہا ہوں کہ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کا ماننا، یہ تو ہمارے حضرات نے لکھا ہے. یہ تو نے ہمیں فضول کر دیا. بلا دلیل مانو، بلا دلیل، بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ دلیل. ایک لفظ سے بات فرق ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا لفظ کا فرق ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے یا نہیں معنی بدل جاتا؟ ایک لفظ سے، ایک لفظ بولے نا معنی بدل جاتا ہے. جس کی بیوی فوت ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ رنڈوا، رانڈ. پرانی ہندوستانی اردو رانڈ، اور اردو میں رنڈوا کہتے ہیں. اور جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی بیوی کیا کہتے ہیں؟ بیوہ. کہو نا رنڈی. کوئی کہے گا رنڈی؟ کیوں؟ رنڈی کا معنی غلط ہے. رنڈوا کی مؤنث تو رنڈی بنے گی، لیکن کوئی نہیں کہتا. کوئی کہے گا؟ تو ایک لفظ سے مطلب بدل جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی ایسے. میں مثال دے رہا ہوں. آپ سر ننگے کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹوپی لگاؤ سر پہ، ٹوپی رکھو. تو سب کہیں گے انہیں ٹوپی پہنا دے. ٹھیک ہو گیا، انہیں ٹوپی پہن لی. اور کسی کو دھوکہ دو تو کہتے ہیں فلاں ہمیں ٹوپی کرا گیا. اس ٹوپی کا کیا معنی؟ جی پگڑی تے تھلے ہوندی ہے. ایک لفظ سے معنی بدل گیا. ایک ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ایک ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. نہیں فرق؟ میں کہتا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اسپیکر نہیں کہہ رہا، مثال دے رہا ہوں. تھوڑا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے. یہ میں کہوں اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ والا اسپیکر. اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں ٹھہر کے فرما دیں اسپیکر 2 نمبر ہے. کیا معنی ہوگا؟ قومی اسمبلی کا وہ کنٹرولر جو تمام ایم این اے کو بٹھائے ہوئے ہے وہ 2 نمبر ہے. تو لفظ اسپیکر ہے، معنی بدل گئے. نہیں سمجھے؟ تو لفظ سے بدل جاتے. انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ تو ہمیں کہا بلا دلیل بات ہے؟ با دلیل بات ہے بغیر مطالبہ دلیل کے. تو بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے. تو یہ اس کا شرعی معنی ہے. اب ہمارا معنی کہاں لکھا ہے؟ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں تقلید کے مسئلے پہ. قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کشاف اصطلاحات الفنون اٹھا لیں، 2 جلد میں یہی معنی لکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد اٹھا لیں، صفحہ 6 پہ یہی معنی لکھتے ہیں. تو ہمارے اکابر نے تو یہی معنی کیا کہ کسی کے قول کو محض اس حسن ظن پہ مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتائے گا، اس سے دلیل کی چھان پھٹک نہ کرنا، بس اسے تقلید کہتے ہیں. جس کو میں نے اردو کے الفاظ میں آسان کہا کہ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے مانو. تو ہم تو اس پر دلائل رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تقلید کا شرعی معنی ہے. اب لغوی معنی، شرعی معنی. پہلا مطلب ہو گیا. میں نے 4 باتیں کرنی تھی، ان میں پہلی بات ہوئی. اب اس پر تھوڑی سی ایک تفریح دیتا ہوں، پھر دوسری بات چلاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر ہے، ہر میدان میں یہی چل رہا ہے. با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانا جاتا ہے. اگر یہ بات چھوڑ دیں تو نظام زندگی درم برم ہو جائے. مثلا آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ سیف اللہ خالد. سیف اللہ خالد صاحب کو سر میں درد ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے. ڈاکٹر کے پاس گئے، اجی ڈاکٹر صاحب میرے سرج پیڑ ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ دیکھا، 1 انجیکشن 2 گولیاں دے دی. یہ کھا کر سو گئے، صبح اٹھے ٹھیک ہے. یہ ترتیب دنیا میں چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ مجھے بتائیں ایک جگہ کوئی پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے، مریض اپنے معالج سے کہتا ہے اجی میں نے ٹھیک ہے دی دلیل بھی کھا، مجھے اس انجیکشن کی دلیل دکھائیں، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھے اس گولیوں کی دلیل دکھا. کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس دلیل ہوتی ہے، مریض اس سے سوال نہیں کرتا. یہ بھی تو تقلید ہے، اسے بھی تقلید کہتے ہیں. ایک بٹن دبایا ہمارے ایڈمن صاحب نے اور کیمرہ آن ہو گیا. کسی نے کہا سانو کتوں کتاب جو لکھا ہے بٹن سے کیمرہ آن ہو گیا. ماہر کی بات مانی جاتی ہے دنیا میں، ماہر کو مان لیتے ہیں ہم لوگ. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، چھوڑیں جہاز بہت بڑی بات ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ نے ٹکٹ لی ہے اور ڈرائیور نے گاڑی چلا دی ہے. آپ نے ڈرائیور کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چیک کیا کہ انہیں چلانا آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ نے اعتماد کر لیا کہ اسے چلانا آتا ہے. یہاں گاڑی سے لے کر جہاز تک آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی پائلٹ کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور اس کی کوئی تعلیم کو چیک نہیں کیا، آپ نے اعتماد کیا. تو اعتماد ماہر پہ کیا جاتا ہے. تو یہی دنیا ہے، یہی ترتیب تقلید ہے.
کہ ماہر پر اعتماد کرو، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانیں گے تو ماہر کی مانیں گے۔ میڈیکل کا ماہر ڈاکٹر کہلاتا ہے، گھر بنانے کا ماہر انجینئر کہلاتا ہے، گاڑی چلانے کا ماہر ڈرائیور کہلاتا ہے، جہاز چلانے کا ماہر پائلٹ کہلاتا ہے، تو بھائی شریعت کا ماہر فقیہ کہلاتا ہے۔ فقیہ کا معنی، مجتہد کا معنی، مستنبط کا معنی، ایک جملے میں کہنے کے لیے کہو ماہر شریعت۔ آپ فقیہ فقہ سے نکلا ہے، فقہ دین کی سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، یہ آپ کالج والے کو کیا سمجھائیں گے؟ مجتہد اجتہاد سے نکلا، اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، مستنبط استنباط سے نکلا، استنباط کہتے ہیں زمین کے اندر سے کھینچ کے پانی کو نکالنے کو، یہ آپ کیا سمجھائیں گے؟ تو اس لیے ایک لفظ میں آپ سمجھانا سیکھیں۔ کالج یونیورسٹی کا نوجوان آج گمراہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کی زبان میں اسے سمجھاتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس علم ہوتا ہے، عوامی زبان نہیں ہوتی۔ علم کے بعد عوامی زبان مانگیں، یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے مانگا۔ رب اشرح لی صدری، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ آپ ترجمہ کریں گے اللہ میرا شرح صدر کر دے، تو کالج لڑکے پوچھ رہے ہیں مولانا شرح صدر کینوں کہندے نے، تو یہ معنی نہ کریں نا جس کو اس کو سمجھنا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے، ویسر لی امری، مجھے اسباب عطا فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ میرا کام آسان کر دے۔ آسان تو تاؤں ہونے نے جب تھوڑے کو کوئی سبب ہی ہونا ہے نا۔ میں نے بات کرنی ہے امریکہ بیٹھ کے، میں نے کال ملائی اور بات کر لی، ہو گئی، تو سبب اختیار ہے نا۔ تو ویسر لی امری، اللہ میرا کام مجھ تک آسان کر دے۔ کرونا میں جلسہ نہیں کر سکتا، ہر میرا شاگرد گھر میں بیٹھے، میں نے سبق پڑھانا ہے، میں نے آن لائن پڑھا دیا، سب کے پاس گھر میں پہنچ گیا، zoom.com پہ میں نے پڑھا دیا، زوم ایپ پہ پڑھا دیا۔ تو یہ ویسر لی امری موجودہ دور ہے نا، اللہ میرا کام آسان کر دے، مجھے اسباب عطا فرما۔ تیسری چیز وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، لفظی ترجمہ ہے میری زبان سے گرہ کھول دے۔ انہوں نے پوچھنا کوئی گانڈے لگی ہوئی سی کیا ہے؟ آپ نے کوئی گرہ لگائی ہوئی تھی زبان پہ؟ پھر آپ لمبے چکروں میں پڑھیں گے، نہیں وہ ایک شعلہ اٹھایا تھا، وہ امتحان ہوا تھا، فرعون نے کہا، لمبے چکروں میں کیوں جاتے ہو؟ آسان ترجمہ کریں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اللہ مجھے عوامی زبان عطا فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ دنیا میری بات سمجھ پائے۔ تو اسی لیے لفظ وہ بولیں جس میں عوام سمجھے۔ تو مجتہد، فقیہ، مستنبط ایک معنی ہے ماہر شریعت، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ۔ شریعت کے ماہر کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ لمبے چکروں میں ڈالو گے، آپ سے آپ کے مقتدی، آپ سے آپ کے سامعین، ناظرین، سامعات، ناظرات آپ سے ناراض ہو کے اڑ جائیں گے کہ مولوی دی گل سننی بھی کوئی نہیں۔ جتنا ہو سکے ترجمے کو آسان سے آسان، آسان سے آسان تر، آسان تر سے آسان ترین بناؤ، پھر لوگ بات سمجھیں گے۔ یہ چیز مولوی میں ہونی چاہیے۔ تو جب بھی آپ سمجھانے کے لیے تقلید کا مسئلہ بیٹھیں، میں تقلید کہتے ہیں ماہرین شریعت کی رائے کو مان لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ وہاں با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا، یہ عوام میں نہیں کہنا آپ نے، یہ آپ طلباء ہیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ عوام میں کیا کہنا ہے؟ ماہرین کی بات کو ماننا تقلید ہے۔ وہ کہہ گا ہاں پائلٹ دی گل اسی مان لائیے، ڈرائیور دی مان لائیے، ڈاکٹر انجینئر دی مان لائیے۔ تو ماہرین کی بات کو تسلیم، یا اس سے بھی بڑا لفظ بتاؤں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ کہتے ہیں بڑوں پر اعتماد والا مزاج بنا لو، یہی تقلید ہے۔ نہیں سمجھا؟ بڑوں پر اعتماد والا مزاج بنا لو، اینو تقلید کہتے ہیں۔ تو لغوی معنی بھی ہو گیا اور شرعی معنی بھی ہو گیا۔ اس کے ساتھ 5 چیزیں آپ مزید بھی سمجھ جائیں، 5 مزید چیزیں کہ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی۔ ان میں 5 نمبر آپ کو دے دیتا ہوں۔ مسائل شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، واضح، غیر واضح۔ مسائل شرعیہ کتنی قسمیں ہیں؟ واضح اور جو واضح ہے اور جو غیر واضح ہے۔ ان کا نام آپ نے فقہ کتابوں میں پڑھا ہے، مسائل اجتہادیہ پڑھا ہے آپ نے، اسے کہتے ہیں مسائل غیر واضح۔ عوام میں لفظ بولیں تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ مسائل اجتہادیہ کیا ہے؟ غیر واضح مسائل، فیصلہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو واضح میں تو کوئی تقلید نہیں ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ ایک ہے، نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو مسائل واضح ہیں، اندر کوئی تقلید کوئی نہیں۔ عقائد میں کیا تقلید ہے؟ ٹھیک ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہے، کیا کہیں گے؟ مسائل غیر واضح۔
اب لوگ آپ سے کہیں گے کوئی مسئلہ غیر واضح بھی ہے شریعت میں؟ تبیان لکل شیء، تو ہر چیز واضح ہے۔ انہیں کہنا اچھا، کسی غیر مقلد کو شوق ہو نا وہ کہ مسائل غیر واضح نہیں ہوتے، انہیں کہا جی میں 5 چیزیں پیش کرتا ہوں، جرت کر ان میں سے کوئی ایک میرے سامنے حل کر دے، میں تقلید چھوڑ دوں گا۔ 5 چیزیں لکھ لیں۔ نمبر 1 غیر منصوص، نمبر 2 منصوصہ متعارضہ، لکھتے جائیں آپ، قلم کی سپیڈ تیز رکھیں، منصوصہ متعارضہ، نمبر 3 منصوصہ مجملہ، نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، محتملۃ المعانی، اور 5ویں ہے مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ پھر ان کو میں ابھی ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھیں گے 5 کیا ہے۔ لکھ لیا؟ ایک دو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ غیر منصوصہ، منصوصہ متعارضہ، منصوصہ مجملہ، منصوصہ محتملۃ المعانی، غیر متعینۃ الاحکام، یہ 5ویں ہے مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ لکھ لیا؟ اب مجھے دیکھیں ان میں سے ایک ایک کا معنی۔ غیر منصوصہ کیسے کہتے ہیں؟ شریعت میں لکھا ہوا نہ ہو۔ لکھ لیں اگر ترجمہ لکھنا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ غیر منصوصہ، شریعت میں لکھا ہوا نہ ہو۔ ایسے مسائل ہیں جو شریعت میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، کون سے مسئلے؟ لکھے ہوئے ہوں، ہاں بھی ہو اور نہ بھی ہو، دونوں باتیں ہوں، کرنا بھی ہو اور نہ کرنا بھی ہو، متعارضہ۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، لکھے ہوئے ہوں لیکن تفصیلات نہ ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ساتھ موجود نہ ہو۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، ایک کے کئی مطلب ہوں، شریعت میں لکھا ہوا ہو لیکن ایک کے کئی مطلب ہو۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، مسئلہ لکھا ہوا ہو اس کا حکم نہ ہو، فرض ہے واجب ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا پہلے پہ آ جائیں۔ مسائل غیر منصوصہ پہ آئے۔ بہت سے مسئلے ہیں جو شریعت میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ مثلا سورۃ مائدہ آیت نمبر 90 اٹھائیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس آیت میں شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ رب نے شراب کو کیا کہا ہے؟ حرام۔ شراب حرام ہو گئی۔ بھنگ، چرس، حفیم، پاؤڈر، ایجیکشن والا نشہ، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ غیر منصوص ہے، پوری شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا نہیں۔ اب جو بندہ کہے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہ بھنگ پی لو، وہ کہ کیوں حرام ہے؟ وہ کہ حرام ہے تو شریعت بھی کھا، شریعت سے مجھے دکھا دے، وہ نہیں دکھا پائے گا۔ حلال ہے یہ بھی نہیں دکھا پائے گا، حرام ہے یہ بھی نہیں دکھا پائے گا۔ تو بھنگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ چرس کیا ہے؟ حرام ہے۔ حفیم پاؤڈر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایجیکشن کا نشہ کیا ہے؟ تو پھر حرام آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن حدیث میں تو نام ہی نہیں۔ ایک ہی جواب ہوگا کہ شراب کو رب نے حرام کیا کیونکہ نشہ دیتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں کیونکہ نشہ دیتی ہیں۔ یہ ہے قیاس فقیہ کا۔ جب تم نے تقلید کرنی نہیں ہے تو پھر بھانگ پین شروع کر دو۔ اس مسئلے میں کسی کا دادا بھی قبر سے اٹھ کے آ جائے نا، وہ تقلید کے خلاف چل نہیں پائے گا۔ لا محالہ 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا تقلید کرے گا یا دنیا چھوڑے گا۔ اور بھانگ پی کے دنیا چھڑ دیں گے۔ اس پر آپ کئی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کہیں ہوتا ہے تب بھی دلیل دکھاؤ، نہیں ہوتا تب بھی دلیل دکھاؤ، غیر منصوص ہے۔ خون دینا ہے کسی بندے کو، خون فلاں کو اے پازیٹیو لگتا ہے، اس بندے کو خون کی ایک بوتل دے دو، یہ غیر منصوص ہے۔ دینا جائز ہے یہ بھی نہیں لکھا ہوا، نہ دینا جائز ہے یہ بھی، نہ دینا ناجائز ہے یہ بھی نہیں لکھا ہوا، تو کیا کرو گے؟ غیر منصوص۔ دنیا میں کروڑوں مسئلے ہیں، اس کا حل تقلید کے بغیر نہیں ہے بھائی، تو ماہرین شریعت کی رائے ماننی پڑے گی، خون کے مسئلے پر بھی، نکاح کے مسئلے پر بھی، بھانگ اور چرس کے مسئلے پر بھی۔ قیاس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ ماہرین شریعت کی رائے ہے۔ سمجھ آ گیا؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ غیر منصوص، حل ہو گیا۔ دوسرا ہے مسائل منصوصہ متعارضہ، لکھا ہوا ہے لیکن دونوں باتیں لکھی ہیں، ہاں بھی اور نہ بھی ہے۔ مثلا جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاح میں ہے،
باب ما جاء فی التامین کے تحت دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر فرماتے اللہ کے رسول کے پیچھے میں نماز پڑھی، حضور پاک نے اونچی آمین کہی۔ وائل ابن حجر فرماتے میں نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے آہستہ آمین کہی۔ خفض بہا صوتا ومد بہا صوتا، دونوں ایک ہی حدیثیں ایک ہی صفحے پہ ایک ہی کتاب میں ایک ہی صحابی سے مروی ہیں۔ اب بتائیں، منصوص ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن متعارض ہے، اپوزٹ ہے، کیا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اب آہستہ کہیں یا اونچی کہیں؟ اس کا حل ماہرین شریعت دیں گے، اور اس کے ماننے کو تقلید کہتے ہیں، ورنہ اس دھرتی پہ کسی کا ابا نہیں اس کا حل بتا سکتا اگر تقلید نہ کریں۔ ماہر بتائے گا۔ شریعت کے ماہرین علماء احناف کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین آہستہ کہنے کی عادت تھی، لیکن ایک دن جان بوجھ کے کچھ دنوں میں اونچی آمین کہی تاکہ بیان جواز ہو جائے، کسی کو پتہ چلے میں یہاں خاموش نہیں ہوتا، آمین کہتا ہوں۔ جیسے آپ نے ابو داؤد میں حدیث پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تحیات تھوڑی بلند آواز سے پڑھ لی، تو تحیات بلند آواز سے کوئی پڑھتا ہے؟ بیان جواز کے لیے بھی، بیان جواز کے لیے ماہرین شریعت کا جواب ہے، ورنہ کسی کا ابا اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تو مسائل منصوصہ متعارضہ حل ہو گیا۔ نمبر 3، مسائل منصوصہ مجملہ، لکھا ہوا ہے لیکن تفصیلات نہیں ہے۔ مثلا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 اٹھائیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، منہ دھوو، بازو دھوو، مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوو۔ اوکے، منہ دھونے میں اور بازو دھونے میں جو رب نے بات فرمائی ہے، فرمایا بازو کہاں تک دھوو؟ الی المرافق، مرفق تک، کوہنی تک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوہنی داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ جس کو غایا مغیہ کی بحث آپ لوگ فقہ میں کہتے ہیں، یہ جواب ماہرین فقہ دیں گے، ماہرین فقہ دیں گے، ماہرین شریعت دیں گے، غیر مقلد نے تقلید کرنی نہیں ہے۔ وہ اس دا مسئلہ مینوں دس ہے، کوہنی شامل ہے، اس پر مجھے دلیل چاہیے، کوہنی شامل نہیں ہے، اس پر دلیل چاہیے، دونوں صورتوں میں۔ اگر کوئی کہے کوہنی شامل ہے، کوہنی سمیت دھوو، اسے کو ثم اتموا الصیام الی اللیل، وہاں تو رات شامل نہیں ہے روزہ پورا کرنے میں، وہ بھی لا ہے، یہاں بھی لا الی المرافق، ادھر کوہنی شامل کیوں ہے؟ اگر کوئی آپ کو کہے کوہنی شامل نہیں ہے، جیسے رات شامل نہیں ہے، آپ کہنا اس پر تو کوئی دلیل دے دو۔ وہ کہے ثم اتموا الصیام الی اللیل میں رات بھی داخل نہیں ہے، دلیل ہو گئی۔ اسے کہنا وہاں رات تو دن کی جنس نہیں ہے، یہاں تو کوہنی بازو ایک دوسرے کی جنس ہے۔ 10 مسئلہ حل کی ہے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے؟ تیسری گل اسی نہیں مننی، کیونکہ تیسری دلیل نہیں مننی۔ اب بتاؤ، ہاں ہے تب بتاؤ، نہ ہے تب بتاؤ، ابا بھی اس کا نہیں بتائے گا۔ تو مسائل منصوصہ مجملہ میں تقلید ہی ہوگی لا محالہ۔ فقی بتائے گا جنس میں داخل ہو تو جنس ہو تو داخل ہے، جنس نہ ہو تو داخل نہیں ہے، کیونکہ روزے میں رات داخل نہیں ہے، وضو میں کوہنی داخل ہے۔ یہ مسئلہ فقی نے دسنا ہے، فقی کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا ہے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، ایک لفظ و مطلب کئی ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، جن کو طلاق ہو جائے وہ عورتیں 3 قروء رکی رہیں۔ اب قروء کا لفظ من قبیلۃ الازداد ہے، اس کا معنی طور بھی ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے۔ پاکی کے دن کو بھی قروء کہتے ہیں، پلیتی کے دن کو بھی قروء کہتے ہیں۔ اب بتاؤ اس کا معنی حیض ہے یا اس کا معنی طور ہے؟ جو صورت تم بتاؤ گے اس پر دلیل چاہیے، غیر مقلد کہیں کیا نہیں رہے گا، یا امام شافعی کے پاس جائے گا، امام حنیفہ کے پاس جائے گا۔ تیسرا حل اس کل کوئی نہیں، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تقلید کے بغیر مسئلہ حل ہوتے ہیں، مجھے حل کر کے دکھائیں۔ یہ تو امام صاحب کا اس پر قروء حیض مانا ہے، امام شافعی کا طور مانا ہے، وہ تو دونوں ٹھیک ہے، وہ تو مجتہد ہے، تو مجتہد نہیں ہے، تو کیڑا مانا کرنا ہے؟ 10 تو اس مسئلے کا حل بھی تقلید میں ہے، تقلید کے علاوہ نہیں ہے۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، حکم اس میں نہ ہو۔ مثلا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام کھول لو پھر شکار کر سکتے ہو، آیت ہے قرآن کی، احرام کھول لو۔ اب یہ شکار کا حکم فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ فَاصْطَادُوا میں حکم کون سا ہے؟ یا امر استحبابی ہے یا امر وجوبی ہے؟ یہ تو فقیہ بتائے گا نا کہ امر استحبابی آیت ان کے لیے اتری تھی جو شکار کرتے تھے، حکم سب کو ہے۔
جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی ولا لخصوص سبب. تو فقیہ بتائے گا, تو فقیہ کی بات ماننا تو تقلید ہے. تقلید تو کرنی ہی نہیں تھے, 10 اتنے کی کرنا ہے. فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا میں کہاں جاؤ گے آپ؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کا حکم وجوبی ہے, فَاسْتَعْدُوا کا حکم استحبابی ہے. یہ کیوں ہے بھائی؟ اس پر دلیل دیں. فقیہ تو دلیل دے رہا ہے, وہ تو کرا رہا ہے. تقلید تسی تقلید نہیں کرنی, تسی مسئلہ حل کر کے دکھاؤ. ایسے نہیں بنے گا. تو یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. لا محالہ اس میں تقلید ہوگی. یہ مسائل اجتہادیاں ہیں اور انہیں کہتے ہیں مسائل غیر واضح. سمجھ آئیے نہیں ہے؟ اللہ کرے میں سمجھا پایا ہوں. ہاں سمجھیں آپ. یہ گفتگو میں بڑے بڑے پروفیسروں کے سامنے کرتا ہوں کالج میں. ایک مرتبہ وہ جو غالباً ہاں ہم ایک ولیمے میں اکٹھے ہو گئے. وہ جج صاحب ہے میرے خیال میں, ان کا نام ہے کوئی بشیر صاحب ہے یا پتہ نہیں اس طرح کوئی نام ہے. ڈی اے خان میں ایک ولیمہ تھا. میرے ایک دوست ہیں فیضان, وہ ان کے سسر ہیں. وہ جس نے نواز شریف کو سزا دی ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ والا جج جو ہے, احتساب عدالت والا, وہ جج اس کا سسر ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے مفتی صاحب ہے. تو مجھ سے انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. حضرت کیا حال ہے فلاں, تقلید کے مسئلے پہ. تو جج آپ سے سوال کرے, ایک جسٹس ہو, تو آپ کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے بڑا سینہ کھول کے جواب دیا. میں نے کہا تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس پر میں نے 5 باتیں پیش کی. میں تیسری پہ تھا, انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے. مولانا میں نے مان لیا ہے, باقی تقلید کے علاوہ حل نہیں ہے. تو یہ 5 باتیں ہم ذہن میں رکھیں. شریعت کے 2 قسم کے مسائل ہیں, مسائل واضح, غیر واضح. غیر واضح کو کیا کہتے ہیں؟ مسائل اجتہادیہ. ان میں تقلید ہوگی. وہ 5 ہے: غیر منصوص, منصوصہ متعارضہ, منصوصہ مجملہ, منصوصہ محتملۃ المعانی, منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام. اوکے, 5. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 1 ہوئی ابھی. دوسری بات ہے دلائل تقلید. آپ دیکھ لیں, میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ہونے کو میں نے ابھی تک دلیل پیش نہیں کی, صرف مسئلے کو کھولا ہے آپ کے سامنے. دلیل اب پہلی پیش کر رہا ہوں, توجہ رکھیں. اس لیے دلیل جلدی نہیں دیتے. دلیل روٹی کی طرح ہے, جب تک توا گرم نہ ہو روٹی ڈالتے نہیں ہیں. جب تک بندے کا اشتیاق بڑھ نہ جائے دلیل نہ دیا کرو, ورنہ آپ وقت سے پہلے دلیل دے کے ذلیل ہو جائیں گے. اس لیے وقت پہ دلیل دلیل کیا ہے؟ دلائل تقلید میں کئی جگہ قرآن کریم میں موجود ہے. مثلا پہلی صورت اٹھا لیں, ترتیب کتابت میں سورۃ الفاتحہ. ترتیب کتابت کہی ہے, ترتیب نزول نہیں کہا, ورنہ وہ تو اقرأ باسم ربک الذی ہے. انعمت علیہم, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا راستہ مانگو مجھ سے. صراط الذین انعمت, جن پر اللہ کا کیا ہوا؟ اب انعام کن پہ ہوا؟ یفسر القرآن بالقرآن, یفسر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن سے لیں. جیسے کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا, یہ حدیث ہے, اور یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے, مرفوع حدیث ہے جس کو ہم اصول کہتے ہیں. یہ جو قرآن کا حصہ بعض قرآن کے حصے کی تشریح کرتا ہے, تو اس قرآن کی تشریح موجود ہے. آیت نمبر 69 سورۃ النساء, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ہو گیا کہ انعمت علیہم سے مراد نبی کا راستہ, صحابہ کا راستہ, شہداء کا راستہ, اولیاء کا راستہ. نبیین انبیاء, صدیقین صحابہ, شہداء شہید, اولیاء صالحین, 4 راستے. تو یہ جو راستہ ہے تقلیدی راستہ ہے. افراد مانگے گئے ہیں اس میں کوئی قرآن کا لفظ نہیں ہے بھئی قرآن دا راستہ, حدیث دا راستہ, یہ تو نہیں ہے. افراد کا راستہ ہے. جو کہتے ہیں نا امتی کی بات نہیں مانیں گے تقلید ہو جائے گی. یہ صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں ہی امتی, ٹھیک ہے. تو امتیوں کی بات ماننے کو تقلید کہتے ہو, تقلید ہمیں قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری آیت مثلاً سورۃ النساء آیت نمبر 59 اٹھائیں, 1:60. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کیا ترجمہ ہے؟ اے مسلمانوں اللہ کی مانو, بلکہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ خدا کی مانو, واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانو, واولی الامر منکم فقہا کی مانو. اللہ نے خدا, مصطفیٰ, فقہا کی بات ماننے کا حکم دیا. کوئی آپ کو کہہ دے اولی الامر منکم کا معنی تو حکمران ہے. اولی الامر منکم, وہ جن کو امر والا صاحب بنایا گیا ہو تو حکمران ہے. 2 جواب ذہن میں رکھیں. انہیں کہیں حکمران ہے تب بھی اسے فقیہ ہونا ضروری ہوگا, ورنہ جاہل حکمران کی اطاعت ہم کیا کریں گے؟ ایک چبل بٹا چبل حکمران بیٹھا ہو جو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے, جو قل هو اللہ احد اس کو نہ آتی ہو,
خاتم النبیین کا لفظ نہ پڑھ سکے جدید زبان میں، اے حکمران دی تقلید ہے۔ اولی الامر منکم میں بھی تو حکمران ہوگا تو فقیہ ہوگا نا، تو فقہا کی باتیں آ گئی۔ دوسری بات ہے کہ اس سے مراد فقہا ہیں، وہ کہے گا کیوں؟ اسے کہا سن قرآن حضور پہ اترا، گواہ صحابی ہے، صحابی کہتے ہیں اس سے مراد فقہا ہے۔ کون صحابی؟ حضرت جابر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہم اولو الفقہ والدین، انہم، ابن عباس اور حضرت جابر فرماتے ہیں۔ کس کتاب میں؟ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اٹھا لیں، تفسیر خازن اٹھا لیں، ان تینوں تفسیروں میں موجود ہے کہ اس سے مراد فقہا ہیں۔ تو پیغمبر کا صحابی اس کو فقیہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے کہا خدا کی مان، مصطفیٰ کی مان، فقہا کی مان۔ اور صحابی کون ہے؟ صحابی کی تشریح کیا ہے؟ صحیح بخاری کے حاشیے میں موجود ہے، مستدرک کے حاکم میں موجود ہے، ان التفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فہو حدیث مسند، کہ صحابی تو حدیث کا گواہ ہے، عینی شاہد ہے، اور اس کی تفسیر تو حدیث مسند ہوتی ہے۔ تو صحابی ہے، اس کی حدیث ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے، تو حدیث ماننے والا حدیث کا ماننے والا ہوتا ہے، حدیث کا انکار کر کے بندہ اہل حدیث نہیں بنتا، لہٰذا مانو یہاں مراد فقہا ہے، سمجھے؟ تو یہ فقیہ ہے بڑا، تو لہٰذا یہ فقیہ کی بات ماننا تقلید ہے، قرآن کہتا ہے۔ یہاں ایک جملہ اور بھی کہتا ہے، وہ کہنا حکمران مراد ہے، اسے کہ دو سوال۔ پہلا سوال، حضرت عمر حکمران تھے؟ جی ہاں۔ 3 طلاق کا فیصلہ انہوں نے کیا؟ جی ہاں۔ پھر آپ ایک کو ایک کیوں کہتے ہیں، 3 کو ایک کیوں کہتے ہیں؟ حکمران ہے، مان لو، حضرت عمر حکمران تھے نا، حضرت عمر نے 3 کو 3 فرمایا صحابہ کے اجماع سے، آپ کہتے ہو 3 ایک ہے، ادھر کہہ رہے اولی الامر منکم سے مراد فقہا نہیں ہے، حکمران ہے، تو حضرت عمر حکمران تھے، مان لیتے ایک، کیوں ایک کہتے ہو؟ مان لیتے 3 فیصلہ۔ دوسری بات، 20 رکعت تراویح کا فیصلہ ایک مسجد میں پورے مہینے تک کس کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حکمران کی ماننی ہے تو مان لو حضرت عمر کی، کیڑی موت پڑ دی ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان کا فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان اس وقت کون تھے؟ حکمران تھے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمران دی گل مان لو، ٹھیک ہو گیا۔ کبھی کوئی رافضی مجھے کہنا کہ اس سے مراد حکمران ہے، تو میں انہیں پھر دوسرے طریقے سے پکڑتا ہوں کہ یزید کون تھا؟ کہتے جی حکمران تھا، میں کہ پھر اس پہ اعتراض نہیں کرنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس شامل ہے نا۔ اس مسئلے پہ رافضی سر توڑ کوشش کرے تو اس جال سے نہیں نکل سکتا۔ میں تو نہیں مانتا یزید کو اس جگہ میں یزیدی نہیں ہوں، لیکن میں ان کو جواب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ تم اپنی بات میں پھنس جاؤ گے۔ ہو گیا؟ اب آئیں ایک تگڑا اعتراض اور اس کا جواب۔ تگڑا اعتراض بہت تگڑا ہے عوامی لہجے میں۔ ماہر کے سامنے تو اعتراض ٹکے کی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن عوام میں یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور غیر مقلد اعتراض کر لے اور ہمارے مولوی نے اس کا جواب نہ پڑھا ہوا ہو، دانتوں کو پسینہ آ جائے، اتنا بڑا اعتراض ہے، اور قرآن کی آیت پر وہ کہتے ہیں آیت پوری پڑھو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم پہ حنفی کیوں رک جاتے ہیں؟ پوری پڑھیں، یہ مسئلہ ہمارے حق میں ہے۔ غیر مقلد بتاؤ تو اڑے کچھ کہیں گے، کہتے ہیں اطیعوا اللہ خدا مانو، اطیعوا الرسول نبی مانو، مصطفیٰ مانو، واولی الامر منکم فقہا مانو، کہتے چلو اتنی بات ہم نے آپ کی مان لی، آگے چلو۔ رب فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں تنازع پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے، تو پھر إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خدا سے اور رسول سے فیصلہ کراؤ، خدا کی مانو، مصطفیٰ کی مانو، فقہا کی مانو۔ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو کس سے فیصلہ کراؤ؟ یہاں فقیہ کا کہا ہے؟ نہیں کہا، تو خدا اور رسول سے، قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرو۔ وہ کہتے ہیں اب بتاؤ 4 اماموں میں اختلاف ہے، تو اب قرآن حدیث سے فیصلہ کرا لو، چھڑ دو تقلید۔ یہ غیر مقلد کا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب بہت آسان، بہت ایزی ہے، لیکن ماہر کے سامنے، جو ماہر نہ ہو نا، اس کے سامنے غیر مقلد اعتراض رکھے، اس کے دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تم میں لڑائی پڑ جائے، فی شیئن، چھوٹی سی کسی بات میں، شیئن میں تنوین تنکیر ہے، نکرہ چیز ہے، کامن ناؤن، کوئی سی بھی اختلاف آ جائے، فردوا الی اللہ ورسول، اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہترین جواب ہے اور اسی میں خیر ہے۔ کہتے آؤ فیصلہ، اہل حدیث بڑھ جاؤ، چھڑ دو تکلیف۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہاں احکام القرآن للجساس ہے آپ کے پاس؟ نہیں تو اس سے جواب دیکھ لینا۔ امام
جساس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ کب کا آدمی ہے؟ المتوفیٰ 370 ہجری، المتوفیٰ 300، اور آج کیا چل رہا ہے؟ 1444 ہجری۔ مائنس کریں ذرا موبائل نکال کے کیلکولیٹر سے، 1444 مائنس 370، بتائیں کتنے سال پہلے کا بندہ ہے؟ یہ حنفی بزرگ ہیں، 1444 مائنس 300، 1074 سال پہلے کا بندہ ہے امام ابوبکر جساس۔ اب بتاؤ حنفی کتنی بڑے ہوئے، اور ہم آج کے مولوی سے متاثر ہوئے، پتہ نہیں کی یاد ہے۔ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ان کو حضور پاک کا وارث بنایا تھا، خالی قومیت پہ ہم فخر نہیں کرتے۔ یہ تو ابوبکر جساس ہے۔ تھوڑا پیچھے چلے امام حنیفہ پہ، المتوفیٰ 150 ہجری، نکالیں ذرا 150 مائنس کریں 1444 سے، فیصلہ کر امام حنیفہ کب کا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ امام حنیفہ ہے کب؟ 1294، 1300 سال پہلے کا آدمی ہے امام حنیفہ، اور حضور پاک کو گئے ہوئے کتنے عرصہ ہوا؟ 1400 سال۔ صحابہ کا زمانہ کب تک چلا؟ خیر القرون قرنی، 100 سال۔ تو امام حنیفہ تو صحابہ کے زمانے کا بندہ ہے، نکالنا مشکل نہیں ہے حضرت، لیکن یہ تب جب بندے کو اسماء الرجال آتا ہو۔ اسماء الرجال نہ آتا ہو، کون راوی کب فوت ہے، کب پیدائش ہے اس کی، اس راوی سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، آپ نہیں معلوم کر سکتے اگر اسماء الرجال نہ آئے تو۔ اس لیے اسماء الرجال بندے کو حفظ ہونا چاہیے۔ میں اسی پر لگے ہاتھوں ایک جملہ کہتا ہوں۔ امام حنیفہ کب فوت ہوئے؟ 150۔ امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ رائٹ، 194۔ بتائیں امام حنیفہ کی کتنے سال بعد امام بخاری کی پیدائش ہے؟ 44 سال، آدھی صدی گزر رہی تھی ابو حنیفہ کے بعد امام بخاری پیدا ہوتے۔ اب کوئی بندہ آپ کو امام بخاری کا حوالہ دے اور امام صاحب کے خلاف دے، آپ کے پاس اسماء الرجال کا علم ہو، آپ منہ توڑ کے رکھ دیں کہ ابو حنیفہ کی وفات کو آدھی صدی گزری پھر امام بخاری پیدا ہوا، تو اس کے مقابلے میں بات کر رہا ہے۔ انجینئر کے ایک شاگرد میرے پاس آئے اور میں نے یہی حوالہ پیش کیا تو اس نے ٹیک جا کر لگا دیا۔ اچھا، میں تو سمجھا امام بخاری بعد دا بندہ ہے، میں تو سمجھا امام حنیفہ بعد۔ میں کہا امام حنیفہ کسی ساتھ والے چک کی مسجد کا امام ہے، ہاں تو جائز ہی پتہ ہے، بیوقوف آدمی تو امام حنیفہ کو جانتا کیا ہے۔ اچھا چھوڑیں، آگے چلتے ہیں ذرا۔ امام ابو یوسف کب فوت ہوئے؟ المتوفیٰ 179 ہجری، یعنی 180۔ نکالیں ذرا 1444 سے 180، 180 بھی نہیں، 179، 179، 1265 سال پہلے امام ابو یوسف کا انتقال ہے، اور امام محمد 182، 182 ہجری میں فوت ہوئے۔ ادھر دیکھیں، امام محمد 182 میں فوت ہوا ہے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوا ہے۔ امام بخاری کی پیدائش سے 12 سال پہلے امام محمد فوت ہو گئے تھے، 12 سال پیدائش سے پہلے، وفات سے پہلے نہیں۔ تو بتائیں محمد کتنے بڑے درجے کا آدمی ہوگا؟ بابا ہم علماء احناف اس دھرتی پہ پیغمبر کے صحابہ کے بعد دین کے وارث ہے، ہمیں اپنی حیثیت جاننی چاہیے۔ یہ ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے، جدو سانو اپنا کام پتہ ہی کوئی نہیں، اسی دسنا کی ہے کہ یہ اسماء الرجال ہے، یہ نہ آتا ہو بندہ چل نہیں سکتا۔ کراچی میں مناظرہ تھا عقیدہ حیات النبی پر، سامنے والا جو بندہ ہے وہ کہتا تھا میں بخاری کا حافظ ہوں، وہ ماتی تھا۔ میں ایسے ہی سادی ٹوپی پہن کے بیٹھا تھا، مولانا عبدالقیوم قاسمی کو رب کریم جزائے خیر دے، ان کے پاس ہی تو شرائط مناظرہ تیار تو شیخ الحدیث تھا حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، اللہ ان قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے واسطے سے ہم گئے تھے وہاں۔ تو اس نے بار بار روب دیا میں بخاری دا حافظ، میں نے بخاری حفظ کی دی۔ میں بڑا حیران ہوا بھی بخاری حفظ ہو گئی تو کیا ہو گیا، آپ امام حنیفہ سے بڑے ہو گئے؟ چھڈو جی کی گل، چلو جب بحث چلی تو اس نے مجھے کہا خیر القرون سے عقیدہ لکھیں گے، یعنی علماء دیوبند اس نے کراس کر لیا۔ خیر القرون 210 ہجری پہ ختم ہو جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام سن 10 ہجری میں دنیا سے گئے، صحابہ 110 سے گئے، تابعین 210 پہ گئے، 210 کے بعد خیر القرون ختم۔ تو میں سمجھ گیا کہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، تو تمام علماء احناف علماء دیوبند کو فارغ کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آگے چلیں۔ جب چلنے لگے آگے تو اس نے کہا امام ابن کثیر فرماتے، میں نے کہا ایک منٹ، المتوفیٰ 786 ہجری، امام ابن کثیر المتوفیٰ 786، اور خیر القرون کب ختم ہوا؟ امام
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 500 سال بعد پیدا ہوا ہے خیر القرون کے ختم ہونے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے کہتے ہیں خیر القرون سے بات کروں گا. خود ابن کثیر 500 سال کا ٹپا لگایا تو نے. بخاری کے حافظ کے طوطے ہاتھ سے اڑ گئے. گل کرنی کی نہیں کر سکا وہ بات. آخر ان کی جوتیاں اور رومال اور ٹوپیاں ہمارے پاس تھے اور بندوں نے جان بھگا کر بھاگ گئے وہاں سے, جان بچائی اور گئے. تھوڑا سا آپ کے پاس اسماء الرجال کا علم ہو نا, یوں دم ہلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مخالف آپ سے راستہ ایسے بھاگے گا جیسے بھاگنے کا حق ہو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت امام مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ نے سید چتروڑی سے تو یہی کہا تھا اس مناظرے میں, ڈیرہ غازی خان کے مناظرے میں, جب اس نے کہا نا اس راوی سے روایت کیا ہونا کہ اس راوی نے دی وفات اس سال نیچے تھے, اس دی پیدائش اس سال نیچے, 50 سال بعد وہ پیدا ہو رہا ہے, ملاقات کی میں ہوئی ہے. سید چتروڑی کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے. میں تو پڑھائی کوئی نہیں تھی یہ چیز, میں تو کبھی غور ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا پہلے اتصال سند پوری کر, اگلی گل پھر چلنی ہے. اس نے پھر روایت کی سند نہیں پڑھی. اس کے بعد پورے مناظرے میں آپ دیکھیں صرف ایک سند پڑھی اور اس پہ حضرت نے پکڑ لیا. اس نے پھر سند نہیں پڑھی, بغیر سند روایت پڑھتا تھا. اس نے جی سند پڑھنی ہے تو صفائی دینی پڑنی ہے. تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے تو بات بنتی ہے. بات چل رہی تھی امام ابوبکر جساس المتوفی 370 ہجری پہ. سوال کیا تھا, میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں. ہمیں غیر مقلد کہتا ہے کہ خدا کی مانو, فقہا کی مانو, مصطفیٰ کی مانو. آگے لفظ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ اگر تنازع پڑ جائے تو کہتے ہیں تنازع بم پڑ گیا, اب قرآن حدیث سے فیصلہ کراؤ کہ اہل حدیث بن جاؤ. سوال ذہن میں آ گئے, ہم جواب دیتے ہیں بھائی یہ تو بڑا گھسا پٹا اعتراض ہے. ہمارے اکابر 370 ہجری اس کا جواب لکھ گئے ہیں احکام القرآن للجساس میں. کیا جواب ہے؟ وہ فرماتے ہیں وقال تعالی عقیب ذالک, اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ. پوری ترتیب کے ساتھ لکھا, سننا ذرا, سننے والی بات ہے. کہتے ہیں یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, یہ حکم کس کو ہے؟ فقہا کو ہے یا عوام کو ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ حکم عوام کو ہوتا کہ فردوا الی اللہ والرسول, اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ, وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ وَوُجُوهِ دَلَائِلِهِمَا. عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رد الی اللہ و الی الرسول کا کیا معنی ہے. اب ریڑھی والا, پیاز بیچنے والا, آلو خریدنے والا رد الی اللہ والرسول کی کیفیت کیا جانے گا؟ اسے کیا پتہ میں اللہ رسول سے کیسے فیصلہ کروں؟ وہی تو کسی مولوی تو پوچھ کے حدیث تو لے لینا نا. تو بات تو وہیں آ گئی پھر تقلید پر. تو لا یعرفون کیفیت الرد الی اللہ و الی الرسول, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں فثابت ان ھذا الحکم موجہ للفقہاء. پتہ چلا اس آیت کے 2 حصے ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تک حکم عوام کو ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا حکم فقہا کو ہے کہ فقہا مسئلہ قرآن حدیث سے حل کر کے امت کی رہنمائی کریں گے. تو اس کا حکم کہ ہم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں فقیہ سمجھ کے امام حنیفہ سمجھے ہوئے ہیں, یہ حکم ہی ماہرین کو ہے. جواب ہو گیا نہ ہو گیا؟ غیر مقلد کہتے تو تسی اپنے گھر تو دلیل دیتی ہے, یہ تو اپنا بندہ ہے, آپ نے اپنے گھر سے دلیل دی ہے, کوئی ساڑھے چکل کرو. تو اب دوسرا جواب فتح البیان تفسیر ہے نواب صدیق حسن خان کنوجی المتوفی 1307 ہجری, غیر مقلدوں کا بابا جی ہے اس دھرتی پہ, جناب نواب حسن خان کنوجی. ان کی تفسیر البیان غیر مقلدین کی ہے. وہ کہتے ہیں ھذا حکم موجہ للمجتہدین, کہ یہ حکم تو مجتہدین کو عوام کو نہیں ہے. تسی اپنی گھر دی تلاشی لے لو, ہمارے اس بات میں بات کر لو. تو لہٰذا دلائل تقلید میں بات آ گئی. 2 باتیں. تیسرا پوائنٹ, تقلید پر وارد ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات میں آپ تقلید لاتے ہیں تو الیوم اکملت لکم دینکم میں امام حنیفہ تھا جب دین مکمل ہو رہا تھا؟ نہیں تھا. تو تقلید کہاں سے آ گئی؟ اس وقت امام صاحب کا نام ہی نہیں تھا, کہاں سے آئی تقلید؟ انہوں نے کہا 1 منٹ, اس وقت امام بخاری تھا, لے تو بخاری چھڈ دو. بخاری بھی نہیں تھا, بخاری چھڈ دو. جڑا جواب تہاڈا ہوئی ساڈا. اصحاب سیاستہ پورے نہیں تھے, حدیث کہاں سے لیں گے؟ چھڈ. پھر تو منکر حدیث بن جائیے. الیوم اکملت لکم دین مکمل ہو گیا کہ وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اب میرا جواب سن, الیوم اکملت لکم کے بعد بھی کوئی حکم آیا ہے؟
عام بندہ کہے گا نہیں، حالانکہ آیا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے وفات کے وقت 5 نصیحتیں کی تھیں، یاد ہیں آپ کو؟ قرآن حدیث پاک میں موجود ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سختیاں ختم کرو۔ اخرج الجہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود عیسائی کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ نمبر 3 الصلاۃ۔ نمبر 4 وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو۔ چوتھے نمبر پہ اپنے غلاموں کا، باندیوں کا خیال کرو، اور 5ویں نمبر پہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرو۔ ہاں، یہ 5 حکم تو الیوم اکملت لکم کے بعد ہیں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی آیت الیوم اکملت لکم کے بعد اتری ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت الیوم اکملت لکم کے بعد اتری ہے۔ چاچے بتا کہاں جائے گا معاملہ؟ یہ جو حدیث ہے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما، یہ تو الیوم اکملت لکم کے بعد آئی ہے۔ خلافت ابو بکر کا مسئلہ، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، عورت نے مسئلہ پوچھا، فرمایا جا بعد میں آنا۔ اس نے کہا بعد میں آؤں، آپ دنیا میں نہ رہے، فرمایا میں نہیں ہوں گا، ابو بکر تو ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی، یہ روایت تو الیوم اکملت لکم کے بعد آئی ہے۔ تو چھوڑ دیں ان سارے دن کو۔ تو انہیں کہو چاچے اپنے عقل کو اپڈیٹ کر، الیوم اکملت لکم کا معنی یہ ہے کہ اصول دین مکمل ہو گئے تھے، فروع دین ابھی باقی ہے جو بعد میں چلتے رہے، تو اس لیے تقلید پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری بھی آ گیا، امام بخاری کی صحیح بخاری بھی آ گئی، اور امام حنیفہ سمیت سارے آ گئے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری بات کہیں گے قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے باندھ لو، تو ائمہ اربعہ نے تو 4 فرقے بنا دیے۔ انہوں نے کہا سن، اگر تقلید ان 4 میں نہ ہو تو ہر بندہ مستقل فرقہ بن جائے گا، پھر ولا تفرقوا کو کیا کرو گے؟ ہر بندہ یہ کہے میرا مسئلہ یہ ہے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جائے، انہوں نے کہا جی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے گا، کہے گا خون نکلو تو وضو ٹوٹتا ہے، اچھا، میں نے کہا جی نہیں ٹوٹتا، میں نے کہا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، جی نہیں ٹوٹتا، نہیں دانہ گر جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، جی نہیں ٹوٹتا، اچھا جی پٹی اوپر لگی ہوئی ہے، جبیرہ ہے، اس پر میں نے مسح کر دیا، ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا، ویسے ہی گر گیا، وضو ٹوٹا، جی نہیں ٹوٹا، انجیکشن سے روزہ ٹوٹا، جی نہیں ٹوٹا۔ 100 مسئلے ہوں گے، ہر بندہ مستقل فرقہ ہوگا۔ یہ تو ہم نے 4 اس لیے رکھے ہیں، جیسے قرآن پڑھنے کی 7 قراتیں ہیں، ایسے حدیث پہ عمل کرنے کے 4 راستے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو اس لیے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال اور دیتے ہیں، اچھا اگر یہی بات ہم آپ کی مانیں تو تم فقہ حنفی مان کے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، قرآن میں تو لکھا ہوا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم خود کو حنفی شافی مالکی حنبلی کیوں کہتے ہو؟ تو کہ 1 منٹ پہ تھوڑا بریک تھے ہاتھ، اے 10 تم خود کو سلفی کیوں کہتے ہو؟ عصری کیوں کہتے ہو؟ تم خود کو محمدی کیوں کہتے ہو؟ یہ نام قرآن نے رکھا ہے؟ نام تو اچھا ہے، محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نام بہتر ہے، سلفی اور عصری نام بہت بہتر ہے، لیکن ہم نے کبھی آپ سے کہا؟ آپ نے کیوں رکھا ہے جی پہچان کرتے؟ اسی بھی پہچان واسطے خود ہوں حنفی آتے ہیں، ایک کڑا مسئلہ ہے۔ وہ خدا کے بندے، ملک کے لحاظ سے ہم پاکستانی ہیں، صوبے کے لحاظ سے ہم خیبر پختونخوا سے ہیں، آپ پنجابی ہیں، کوئی سندھ والا ہے، کوئی بلوچی ہے، علاقائی لحاظ سے کوئی ڈیروی ہے، کوئی پشاوری ہے، کوئی سیالکوٹی ہے، کوئی لاہوری ہے۔ تو بھائی ہم کافروں کے مقابلے میں مسلمان ہیں، اہل بدعت کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہیں، شوافے کے مقابلے میں احناف ہیں، تو ہم نے پہچان رکھی ہے، ایک ہی مسئلہ، یہ اعتراض پہ کیا؟ اس طرح مختلف اعتراض ہوں گے، تو ان اعتراضوں کا جواب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں بندہ جواب دے سکتا۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ، ترک تقلید کا نقصان کیا ہے؟ 3 نقصان ہیں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، تینوں نقصان ہیں۔ ترک تقلید کے کتنے نقصان ہیں؟ دنیا کا بھی نقصان ہے، قبر کا بھی نقصان ہے، اور آخرت۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، بڑی مزے کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ خون دینے سے بندہ بچتا ہے آج کل، خون کی کمی ہے نا، خون دے دو۔ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے خون دینے سے بندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا، وہاں یہ ہے خون نکالنے سے بچتا ہے، حجامہ، وہاں خون نکالنے کی بات ہے، خون چڑھانے کی بات کہیں نہیں۔ اب غیر مقلد میرے بھائی کا ابا جی بیمار ہو گیا، یہ ہسپتال لے گیا، ہسپتال نے کہا جی خون دینا پڑے گا، انہوں نے کہا قرآن حدیث ہے کوئی نہیں، حجامے نال ہور ہی کاٹ لاؤ، یہ تو اور بھی نکلوائے گا، حالانکہ اس پہ تقلید کرے گا تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ماہرین شریعت کہتے ہیں کہ خون اس زمانے میں نکالا جاتا تھا، اس زمانے میں تحقیق یہی تھی کہ خون نکالنے سے صحت ملتی ہے۔ جدید سائنس میں خون چڑھانے سے صحت ملتی ہے۔ اصل ہے حصول صحت، وہ چڑھانے سے ہو یا نکالنے سے ہو، لہٰذا خون چڑھانا جائز ہے۔ اگر تقلید کرے گا تو غیر مقلد کہتے ہیں ہم شرک ہو جاتا ہے تقلید سے، تو ان کا ایمان گیا۔ اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو ابا جان گیا، ابا کو خون کی ضرورت ہے نا، ابا گیا، اگر تقلید کیا تو ایمان گیا۔ دس ایمان بچانا یا ابا بچانا، ابا جان بچانا ہے یا ایمان بچانا۔ نمبر 2، دوسری بات بڑی زیادہ سمجھنے والی انٹرسٹنگ بات ہے، توجہ سے۔ ان کی یاری چل رہی ہے ایک لڑکی سے، لڑکی نے اجازت دے دی بھی نکاح کر لو میرے ساتھ، لیکن فون پر جان جانوں کا چکر ایک دوسرے سے ان کا چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی فون پہ نکاح کر لو۔ فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن حدیث تو خاموش ہے۔ یہ تو فقیہ بتائے گا، فون پہ وکیل بنا اور وکالت والا نکاح ہو جاتا ہے، وکالت کی اپنی شرائط ہے پوری ترتیب سے۔ تو اگر یہ تقلید کرے گا یا تقلید نہیں کرے گا، اگر یہ تقلید کرے گا وکالت والی جیسے ماہرین شریعت کہتے ہیں تو گویا اس کا ایمان گیا، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اس کی جان گئی، جان جانو، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں تقلید کر لے، ایمان تیرے سینے کے اندر اور جان تیرے سینے کے اوپر، اتنے تسی بڑی خوش ہو گئے۔ تو دنیا میں نقصان یہ ہے، ہو گیا ترک تقلید کا۔ قبر کا نقصان کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، حضرت انس کی روایت ہے کہ منافق بندے کو فرشتے ماریں گے، گرز، وہ جواب نہیں دے سکے گا سوال کا، اور مارتے ہوئے کہیں گے یضرب بمطرقۃ من حدید لا دریت ولا تلیت، گرز ماریں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے سمجھا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں، تو نے سمجھا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ پڑھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں کیا ہے؟ آپ بخاری کا حاشیہ اٹھائیں، ای لا علمت بنفسک بالاستدلال ولا تلوت القرآن والمعنى لاتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون۔ کہتے ہیں لا دریت، تو نے سمجھا نہیں، فقیہ نہیں بنا، ولا تلیت، تو نے پڑھا نہیں، مقلد نہیں بنا، کیونکہ مقلد پڑھ کے مان لیتا ہے بلا مطالبہ دلیل، با دلیل بات مان لیتا ہے، اور فقیہ سمجھتا ہے۔ تو لا دریتا فقہ پہ دلالت ہے، لا تلیتا تقلید پہ دلالت ہے۔ اب وہ منافق ہے تو کافر، کیونکہ ترک تقلید کی کچھ قسم کفری ہے اور کچھ فاسقین والی ہے نا، تو وہاں کفری قسم ہے، لیکن ہے ترک تقلید کا نقصان کہ منافق یا تو سمجھ جاتا، یعنی توبہ طیبہ ہو کر فقیہ بن جاتا تو بچ جاتا، منافق یا تو سمجھ جاتا مقلد ہو جاتا تو بچ جاتا۔ تو بخاری اور بخاری کا حاشیہ بتا رہا ہے قبر کا نقصان او آخرت کا نقصان۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10، پہلا پارہ سورۃ ملک کا پہلا صفحہ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنمی کہیں گے دو کام کرتے تو جہنم نہ ہوتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم میں نہ ہوتے۔ کیا؟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ فقیہ ملت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ تقلید پر محمول ہے، سن لیتے، نعقل اجتہاد پر محمول ہے کہ نہ ہم مجتہد تھے نہ ہم مقلد تھے، لہٰذا جہنمی بن گئے۔ تو ترک تقلید کا تیسرا نقصان جہنم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ 4 باتیں تھیں، چاروں میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں، ریکارڈنگ آپ کے حضرات نے کر لی ہے، اس کو سن لینا تو آپ کے لیے بہتر ہے، میرے لیے بھی بہتر ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں نے ایک ایک بات کو آسان سے آسان تر آپ کو سمجھایا ہے، جتنی آسان میں کر سکتا تھا میں نے کی ہے۔ تو آپ بھائی سے ریکارڈنگ لے کے ذرا ایک دفعہ سنیں اور پین کاپی اپنے پاس رکھیں اور اس کو لکھیں۔ اس دھرتی پہ انشاءاللہ تعالی تقلید کا میں نے وہ لاک آپ کو سکھا دیا ہے جس کی چابی آپ کے پاس ہوگی، آپ کے مخالف کے پاس نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔